السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری مہمان ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ۔ استاذہ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ الحمدللہ اتنی انٹیلیجنٹ ٹاپکس کے اوپر آپ روشنی ڈال رہی ہیں اور ہم سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور اپنے رمضان کو بہتر بنانے کے لیے ایک کوشش ہے، ایک ایفرٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے اس کو نفع مند بنائے۔ رمضان از دا بلیسنگ اس کا منتھ ہے، بہت رحمتوں کا مہینہ ہے، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رمضان ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دفعہ پھر اپنے تعلق کو جو ہے ریکنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اٹس منتھ آف ٹریننگ، تو آپ بہت ساری اپنی اچھی عادات کو اپنا سکتے ہیں اور بہت ساری بری عادات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم بچوں کی تربیت پہ بات کر رہے تھے کہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور زیادہ خاص اینگلز دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی اور آپ نے کہا کہ میں سے ہم تک کا سفر سکھایا جا سکتا ہے۔ استاذہ ایک بچہ کیئرنگ اور شیئرنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کی ایک کتاب بھی پڑھی جس کے ٹاپکس یہ تھے، ٹائٹلز یہ تھے، آئی ایم کیئرنگ، آئی ایم شیئرنگ۔ کیا بچوں کے لیے کیئرنگ اور شیئرنگ ہونا بہت اہم ہے اور ماں باپ اس کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، کیئر کرنا یہی تو انسانیت کا تقاضا ہے، اور شیئر کرنا یہ سوشل بینگ ہونے کے ناطے ہم چونکہ انفرادی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بالکل، تو ہم نے تو شیئرڈ ویژن کے ساتھ اور شیئر کر کے جینا ہے، اور شیئرنگ کا نفع بہت کثیر ہے۔ ہم نے اچھی بات بھی شیئر کرنی ہے، ہم نے لوگوں کی ضروریات میں ان کی ہیلپ بھی کرنی ہے، ہم نے خدمتگار بھی بننا ہے، مددگار بھی بننا ہے، اور بے آسرا لوگوں کا آسرا بھی بننا ہے، سہارا بھی بننا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو خدمت ہے نا، خدمت بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں خدمت کر مخدوم تھی سے، کہ آپ خدمت کرو گے تو آپ یعنی اس کا صلہ بھی پاؤ گے، دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صلہ دینے والا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، درماندوں بے سہارا لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، اور جب لوگوں کے لیے حق کے راستے میں مشکلات ہوتی تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ ابتدا سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اچانک بڑا ہو، کوئی کتاب پڑھے، مجلس اٹینڈ کر لے تو اچانک اس کے اندر تبدیلی آ جائے۔ تبدیلی بڑے ہو کے بھی آ جاتی ہے، لیکن اتنی پائیدار نہیں ہوتی، اتنی پختہ اور رچی بسی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک خاص کیریکٹر ہے۔ یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کی بڑی گنجائش ہے۔ اگر یہ کیئر شوہر بیوی کے درمیان ہو تو یہ اطمینان، سکون اور محبت کا رشتہ بن جاتا ہے۔ بہن بھائیوں کے لیے ہو، رشتہ داروں کے لیے ہو تو صلہ رحمی بن جاتی ہے۔ تو یہ کیئر کرنا، شیئر کرنا، یہ تو بنیادی اوصاف ہیں۔ آپ نے اس پہ اتنا فوکس کیا اور آپ نے کہا کہ کیئرنگ ہونا ایک بہت شاندار کوالٹی ہے، مطلب، لیکن ہمارے یہاں تو جو بہت کیئرنگ ہوتا ہے اور لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے اور ہر کسی کے بارے میں سوچتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو سنبھالو، تمہیں لوگوں کی کیا پڑی ہے۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے، نارملی سوسائٹی اس کو بہت انٹیلیجنٹ نہیں سمجھتی۔ کس طرح سے انسان اپنے کیریئر کو بھی، اپنے مشن کو بھی، باقی چیزوں بھی فوکسڈ اور ساتھ میں یہ خوبیاں بھی ہوں۔ یہ خوبیاں ہونا ویسے تو اچھی بات ہے، لیکن نارملی جس کے اندر یہ خوبیاں ذرا زیادہ ہوں تو کوئی اچھا بھی محسوس نہیں کرتا۔ فائزہ، ایسا ہے کہ سوسائٹی کا پورا مائنڈ سیٹ پریپیئر کیا گیا نا، کھا لے پی لے جی لے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمورو وی میں ڈائی، کہ زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا رہ گیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی سوسائٹی میں، آپ کو یاد ہوگا ایک امام مسجد نے خطبہ دیا تھا اس بارے میں کہ جب تک ہمارے یہاں یہ باہر کی چینز نہیں تھیں، فوڈ چینز نہیں تھیں، اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ ایک مرغی منگا کے کتنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے، پورا خاندان کھا لیتا تھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ
جب یہ فوڈ چینز آئیں تو ہر کوئی اپنی الگ ڈلیوری کراتا ہے, کہتا ہے نہ ہی کسی کو ساتھ شامل کرنا پڑے, اور اگر کسی نے شامل ہونا ہے تو ہر کوئی اپنا اپنا سوچے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ آپ کہیں بھی کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں تو آپ کو اپنا ہی کھانا آرڈر کرنا ہے, یعنی وہ کھانے میں بھی شیئرنگ ختم ہو چکی ہوئی ہے. جی وہ یعنی ایک لائف اسٹائل میں چینج آ گیا. لائف اسٹائل میں چینج تو میں یہی بات پہ توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ یہ والی بات تو اب ہر کوئی اپنا اپنا لائف اسٹائل اڈاپٹ کیے ہوئے, اپنی اپنی ہیبٹس ہیں. اگر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے, وقت نکالتا ہے, کسی کی مشکل میں جا کے کھڑا ہوتا ہے, تو نارملی اس کو سوسائٹی میں انٹیلیجنٹ ہونا نہیں مانا جاتا. بات یہ ہے کہ دیکھیے سوسائٹی کو اینیمل لیول تک پہنچا دیا گیا نا. اصل بات ہے اس وجہ سے سوسائٹی کے اندر پیرامیٹرز چینج ہو گئے, ویلیوز بدلی ہیں. ویلیوز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ تو کانسٹنٹ ہیں, لیکن یہ جو چینج آئی ہے یہ چینج تو ظاہر ہے کہ اپنی نہیں ہے, ادھار مانگی ہوئی چینج ہے, اور جس کی وجہ سے نسلیں برباد ہو گئیں, اور جس کی وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا, جس کی وجہ سے والدین کے لیے اولڈ ہومز پسند کیے گئے, اور ہماری بہت زیادہ تعداد ہے والدین کی جو اولڈ ہومز میں بھیجی جا رہی ہے. یہ اس وجہ سے کہ ان والدین نے اپنے بچوں کو کیئر کرنا نہیں سکھایا, انہیں شیئر کرنا نہیں سکھایا, انہوں نے انا پرست بنایا بچے کو, خود پرست بنایا. تو خود پرست انسان تو ایسا ہی معاملہ کرے گا. آپ اگر ایک خود غرض, خود پرست اور خواہش پرست سوسائٹی میں رہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے سٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہیں تو ان کی وجہ سے فیل نہیں کرنا چاہیے. استاد اب تو بچے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہمیں یاد ہے ہماری ایک فرینڈ ہوتی تھی جو یہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے ان کی بھی تو اپنی ایک لائف ہوتی ہے, اپنی ایک کمپنی ہوتی ہے, تو اگر وہ اولڈ ہومز میں چلے جاتے ہیں, یہ ایک بہت جسے ہم کہتے ہیں میٹروپولیٹن سٹی یا بہت ایڈوانس سٹی کی تھاٹ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ زیادہ اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ان کے ایج گروپ کے لوگ مل جاتے ہیں, تو ہمارے اپنے اس وقت پہ ایمبیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے پیرنٹس چلے جاتے ہیں اولڈ ہومز میں تو اس میں برائی کیا ہے؟ دو طرف جو ہے نا بڑی چینج ہے. بچے جو ہیں وہ ڈے کیئر میں جی یا نوکروں کے پاس, اور والدین اولڈ ہومز میں. انسانیت کہاں ہے؟ انسان کی تربیت کہاں ہوگی؟ اور اگر اولڈ ہومز میں نہیں بھی جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی رہتے ہیں. ابھی میری کسی ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو ایک دادی بھی ہیں, تو ویسے تو وہ کیریئر اورینٹیڈ ہے کہ بچے کیریئر اورینٹیڈ ہونے لگے, لیکن میں نے محسوس کیا ان کے لہجے میں کہ انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ پچھلے 2.5-3 ماہ سے بچے ملنے نہیں آ سکے, کیونکہ یا تو ان کے ایگزامز ہیں یا ان کی کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اسکول کی, اور بچے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ رہتے ہیں دادی سے. تو کیونکہ اس ساری چیز کو کہ بچہ بہت قابل ہے, بچہ کیریئر اورینٹیڈ ہے, وہ بیزی ہے, اس کی ایک روٹین ہے, مدرز اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ ہم ان کو ایک ایسا لائف اسٹائل سکھا رہے ہیں. لیکن وہ جو میں نے دکھ محسوس کیا نا, جو بزرگ آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں, تو نارملی تو یہ اب ہر گھر کی کہانی بنتی چلی جا رہی ہے کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے لیے تو ماں باپ کے لیے بھی اس طرح سے وقت نہیں ہے. ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے, اپنے آپ کو دادا دادی کے مقام پر دیکھنا چاہیے, جہاں ان کے پاس بھی کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا تو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے. نیچرلی یہ سب کچھ اس مائنڈ سیٹ کے تحت ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے, میرے ساتھ نہیں ہوگا, جبکہ سب کے ساتھ ایک ہی کہانی ریپیٹ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے یعنی یہ دیکھیے جو بیسک ویلیوز ہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ بالکل کوئی وقت نہیں لگتا الحمدللہ چھوٹے بچوں کو خاص طور پر سکھانے کے لیے کہ انہیں ان کی خود غرضی سے نکالنا چاہتے تو انہیں ایک ماحول دے دیں. اس ماحول میں وہ بچے بہت جلد خود غرضی سے نکل جاتے ہیں الحمدللہ. اور ایون بڑوں کو بھی نکالنا چاہتے تو پھر ایسی یعنی ایکٹیویٹیز دینے کی ضرورت ہے. مثلاً استاذہ کیا ایسی مثال کے طور پر جیسے اسپیشلی رمضان میں بھی پلان ہو سکیں؟ مثال کے طور پر جیسے یعنی کھانا بانٹنے کی بات ہے, مثال کے طور پر اپنے ڈریسز بانٹنے کی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے اور آپ دوسروں کو دے دیں. مجھے یاد ہے کہ جس وقت زلزلہ آیا پاکستان میں اور پھر سیلاب کا سلسلہ تھا, جب زلزلہ آیا تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بہت چھوٹی تھی, تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں بہت اس کو پسند تھیں. تو اس نے زلزلہ جن علاقوں کو بہت متاثر کر گیا ان کے لیے اس نے سوچا, تو اس نے کہا وہاں کے بچوں کے پاس ٹوائز نہیں ہوں گے, وہاں کے بچوں کے پاس پینسلس نہیں ہوں گی, ان کے پاس یعنی ڈرا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. تو میں نے دیکھا کہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی,
صرف اس نے اس درد کو محسوس کیا تو اس نے اپنی وہ سب چیزیں الگ کر دی کہ میری یہ چیزیں جو ہیں, اور اس نے باقاعدہ طور پر انہیں کہا کہ انہیں پیک کر کے دیں کہ ان کو اچھا فیل ہو. مثلا اس پوائنٹ پہ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں نارملی ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ جو تمہاری استعمال شدہ چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں, اور بہت خوش آئند ہے کہ آپ جب بہت ساری چیزیں نئے ایڈ کر رہے ہیں اپنے وارڈروبس میں, اپنے ڈفرینٹ سیکشنز میں, تو چلیں وہ چیزیں دے دیں. لیکن جب ہم اپنے بچوں کو رمضان میں اتنی شاپنگ کرنا سکھاتے ہیں, عید پہ شاپنگ کرنا سکھاتے ہیں, تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پہ ہم ان کو اصل شیئرنگ ہونا سکھائیں کہ اگر وہی 10,000 کا سوٹ لینے کی بجائے ہم 5,000 کے بانٹ لیں. اور اپنے بہت سارے ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے جن تک آپ وہ چیز پہنچا سکتے ہیں. یہ بات بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کی ہے, اور میں سمجھتی ہوں اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے کہ ریئلی کرنے والا کام بھی یہی ہے کہ یعنی جب رمضان کی شاپنگ ہو, کھانے پینے کی گروسری ہو, بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, بچوں کو پتہ ہو یہ کسی کے لیے پیک ہو رہا ہے, یہ ہمارے لیے پیک ہو رہا ہے, سائیڈ وائز ایکول گراؤنڈس پہ, تو بچے جو ہے وہ لرن کرتے ہیں اور بچے چاہتے ہیں کہ ساتھ میں لیں. دوسری بات یہ کہ جب بچوں کے لیے کپڑے بن رہے ہوں تو ان کے ساتھ یعنی یوتھ کے لیے, اپنے لیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو بہت سکھانے کی ضرورت ہے. مائیں خود کرنا سیکھیں گی تو بچوں کو سکھائیں گی نا, باپ خود کریں گے تو بچوں کو سکھائیں گے. تو اپنے ساتھ اوروں کے حق کو تسلیم کر لیں, اوروں کے حق کو تسلیم کریں گے اور اپنے مال میں اوروں کے حق کو تسلیم کر لیں. یہ بات بیٹھ کے سمجھائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو چیز دی ہے نا, اس میں آپ کا حق کتنا ہے. اگر آپ بچوں سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, وہ کہے گا یہ سارا میرا ہے, تو انہیں بتائیں یہ سارا آپ کا نہیں ہے. یہ بہت اہم ایشو ہے کیونکہ بچہ واقعی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری چیز ہے, اب یہ میں ہی استعمال. اگر اسے بتایا جائے کہ یہ سارا آپ کا نہیں, اسے رائٹ ڈاؤن کروائیں, اسے بتائیں کہ ان میں سے کتنا آپ کا ہے اور کتنا کسی کا ہے, تو اس میں سے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی چیز ہے تو اتنا آپ دے دو, اتنا آپ دے سکتے ہو. اسے کہو کتنا دینا چاہیے, تو آپ اگر اس کے ساتھ لاجیکلی ڈیبیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جتنا آپ دینا چاہتے ہو وہ آپ سے آگے بڑھ کے دینا چاہتا ہے. بالکل. لیکن مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تو ایک اور چیز بھی محسوس ہوتی ہے کہ سم ٹائم آپ کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ضروریات سے زائد ہوتا ہے, تو اس وقت پہ آپ اگر اپنے ذات کو تھوڑا پیچھے بھی کر لیں اور اپنے لیے نہ بھی کریں لیکن دوسروں کے لیے کریں. ایک ہے کہ آپ نے اپنی پرانی چیزیں دے دی, دوسرا ہے کہ ایکول فٹنگس پہ دے دیں, تیسرا یہ ہے وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو جن کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے, کہ ان کی ضروریات کے لیے سوچا جائے رادر دین کہ یہ والی بات کہ ہر وقت اپنی ضرورت کے لیے سوچا جائے. یہ تبھی ممکن ہے جب ماں باپ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں سوچنا سکھائیں. مثال کے طور پر جیسے فرض کریں کہ دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, اسی طرح سے پھپھو ہیں, خالہ ہیں, ماموں, چچا, مطلب جو بھی آپ کے رشتے ہیں, اور اس سے دور کے رشتے بھی جو قریب رہتے ہیں, ان کے بارے میں کہ اس وقت انہیں کس چیز کی نیڈ ہوگی, تو بچے کا ذہن کام کرنے لگ جاتا ہے. پانی پلا دو, کھانا دے دو. اس سے آگے بڑھ کے جب ماں ڈیبیٹ کرتی ہے, لاجکس دیتی ہے, تو وہ یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کہا, وقت دے دو اور اپنی زبان سے کہی ہوئی کو بات دے دو, اچھی بات کر دو. اچھی بات بھی صدقہ ہے. تو جب آپ شیئر کرنا سکھاتے ہو, اور جب آپ وقت کو شیئر کریں یا اپنی باتیں شیئر کریں یا اسی طرح سے کسی کے دکھ کو شیئر کریں یا اپنی فوڈ کو شیئر کریں یا اپنے کپڑوں کو شیئر کریں یا اپنے دیگر کسی کی ضروریات کے لحاظ سے چیزیں شیئر کریں, تو نیچرلی مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, تو شیئرنگ مشکل نہیں رہتی ہے. اور جب انسان شیئر کرتا ہے تو نیچرلی اسے کیئر کرنی آتی ہے, پھر وہ کیئر بھی کرتا ہے کہ کون اس وقت کیا فیل کرتا ہے. جس وقت کوئی میں کیئرنگ ہونے کے اعتبار سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی بچے کو ایک بات کہیں اور اسے اچھی نہ لگے, تو اس وقت تک اس بچے سے توجہ نہیں ہٹانی چاہیے جب تک کہ اسے ریئلائز نہ کروا دیں کہ جیسے آپ کو فیل ہوتا ہے ایسے دوسرے کو فیل ہوتا ہے, جیسے آپ کا دل دکھتا ہے ایسے دوسرے کا بھی دکھتا ہے. آپ نہیں چاہتے آپ کا دل دکھے, آپ دوسروں کا دل نہ دکھائیں. اسی طرح سے جیسے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اس کی بنیاد میں جو چیز کام آتی ہے وہ لو ہے, محبت. تو ذات کی محبت ہوگی تو ذات کے لیے ہی سب کچھ ہوگا, اور اگر یہ محبت بانٹنی ہوگی, سب سے محبت ہوگی, لو فار آل,
یعنی اگر محبت سب سے کرو گے، سب کی محبت سکھاؤ گے تو دینا آسان ہو جائے، دینا آسان ہو جائے. کیونکہ محبت میں انسان دیتا ہے. استاد میں عید پہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ ہم عید پہ نارملی ہمارے ایک اچھا کلچر ہے کہ ہم بچوں کو عیدیاں دے رہے ہوتے ہیں اور فیملی کے سب بڑے سب چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں. اور یہ بھی ہم پریکٹس کرنے کی اپنی خاندان میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر بڑا بچہ چاہے وہ 10 سال کا کیوں نہیں ہے، اگر اس سے چھوٹا بچہ موجود ہے تو اس کو بھی عیدی دے گا. تو وہ اب کرتے کرتے کافی بڑے بچوں کو، کافی چھوٹے بچوں کو، لیکن اس کے بعد بھی میں محسوس کرتی ہوں کہ بچی کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ صرف تم لینے والا ہاتھ نہ بنو، تم نے دینا بھی ہے. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ چلو عید پہ اب سب بڑوں کو آپ ٹریٹ دو. یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ دیکھیے، آپ بڑے چھوٹوں کو دیں یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہر چھوٹے کو بڑے کو دینا ہوتا ہے، بڑے کو دینا ہوتا ہے. تو بڑوں کو دینا ضرور سکھانا چاہیے کہ بڑوں سے صرف لینا نہیں ہوتا. لینا نہیں سکھانا چاہیے. رسول اللہ کی اس حدیث کو اگر پیش نظر رکھیں کہ آپس میں ہدیے کا تبادلہ کرو، تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے. تو گفٹس زیادہ دینے چاہیے، اور چھوٹے بچوں سے چھوٹے چھوٹے گفٹس پیک کروائیں، اپنے بڑوں کو بھی دیں، کیونکہ یہ ہم ایک طرفہ اتنی محبت دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کے پھر ایونچولی ریزلٹس کوئی بہت اچھے نہیں رہتے. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ اگر رسپانس کرنا سکھاتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے اگلی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ریسپانسز آف اے مسلم ہے، جیسے آپ کسی کو جزاک اللہ کہتے ہو، کسی کو آپ یعنی کوئی دعا دے دیتے ہو، کسی مصیبت کے موقع پر انا للہ کہتے ہو، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بڑی گنجائش پیدا ہوتی ہے. آپ سلام کرتے ہو، آپ کسی کو جواب دیتے ہو، کسی کو دعا دے دیتے ہو، تو یہ سب چیزیں جب سکھائی جائیں تو اس کی وجہ سے شیئرنگ بہت آسان ہو جاتی ہے، اور جو بچہ ہے نا وہ کیئرنگ بن جاتا ہے. اور اتنا اسلام کا میکنزم خوبصورت ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مواقع کے لیے ہمیں یہ دعائیں اور ہمیں یہ چیزیں سکھائیں، اور اگر ہم اپنے بچوں کو سکھانے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت سارے دکھ ویسے ہی دور ہو جائیں. بالکل، کیوں نہیں. بالکل. جزاک اللہ خیر استاذہ. مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ اس رمضان پوڈ کاسٹ سے انشاءاللہ ہم سب کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے گھر میں کہ کیا انوائرمنٹ ہونا چاہیے فیملی میں، کیونکہ یہ 2-3 ایپیسوڈس پہ ہم نے زیادہ فیملی اورینٹیڈ کیے، پہلے ہم نے باہر کے سیگمنٹس کو زیادہ ٹچ کیا تھا. تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بھی، اور انشاءاللہ ہو بھی رہا ہوگا. ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ رمضان میں بھی اتنا وقت دینے کا اور ان چیزوں کے بارے میں سکھانے کا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت قیمتی موقع ہے، ہم اپنے بچوں کو شیئرنگ اور کیئرنگ بنا سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ ہم کل کو پچھتائیں، آج اس کے لیے کوشش کر لیں. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.